السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے پارہ نمبر 6 ہم نے مکمل سماعت کیا ہے۔ پارہ نمبر 6 کے حوالے سے مختلف باتیں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات جو اللہ نے اس پارے کی پہلی ہی آیت میں بیان کیا، اور وہ یہ کہ کسی کی برائی کا چرچا علل اعلان کھلا کھلا لوگوں کے سامنے مت کیا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ کسی کی برائی، کسی کی کوئی غلطی، کسی کا کوئی گناہ آپ کو معلوم پڑ جائے تو اب جا کر اس کو مجمع میں لوگوں کے سامنے بیان مت کیا کریں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ الا من ظلم، ہاں اگر آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے، کسی نے آپ کو ستایا ہے، آپ کو ناحق مارا ہے، تو آپ جا کر کے پبلک میں لوگوں کے سامنے علل اعلان یہ بات پیش کر سکتے ہیں کہ ہاں مجھے فلانے نے مارا ہے، فلانے نے میرے مال پر قبضہ کیا ہے۔ اگر آپ مظلوم ہیں تو اپنی آواز کو لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ ہاں فلاں شخص کے اندر یہ برائی ہے، وہ ظالم ہے، اس نے مجھے مارا۔ لیکن کسی نے آپ کو نہیں ستایا ہے اور آپ کو کسی کی کوئی غلطی معلوم ہو جائے، اس کو جا کر کے مارکیٹ میں اور معاشرے میں بیان کریں تو یہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ ہاں اللہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ کو کسی کے بارے میں کچھ معلوم ہے غلط تو کیا کہا، ان تبدوا خیرا او تخفوہ، اگر آپ میری برائی کو ظاہر کریں، کیسے؟ خیرا، اچھی نیت کے ساتھ میرے پاس آئیں یا میرے ابا کے پاس جائیں یا کسی ایسے کے پاس جائیں جو میری اصلاح کر سکتا ہو، اور اس کو یہ بتائیں کہ دیکھیں مولوی صاحب کے اندر فلانے کے اندر یہ غلطی ہے، آپ سمجھا سکتے ہیں، آپ سمجھا، تو یہ اچھی نیت کے ساتھ کسی ایک خاص آدمی کو جا کر کے آپ میری وہ غلطی بتا سکتے ہیں۔ دوسرا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا ہے، او تخفوہ، یا اس کو چھپا لیں، میری غلطی آپ کو معلوم ہو جائے، آپ مجھ سے نہیں کہہ سکتے، کسے نہیں کہہ سکتے، کسے نہیں کہہ سکتے کہ میری اصلاح ہو جائے، تو اس کو چھپا لیں، اپنے دل کے اندر دفن کر لیں۔ اور تیسرا اسٹیپ اللہ نے یہ لیا، او تعفو عن سوء، کسی کی غلطی کو آپ معاف کر دیتے ہیں، کسی نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے تو آپ اس کی وہ غلطی معاف کر دیں، تو اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، آپ کے گناہوں کو وہ معاف کرے گا۔ اور یاد رکھیں اس بات کو کہ زندگی میں کبھی بھی کسی کی برائی کے پیچھے مت پڑا کریں، میری کسی غلطی کے پیچھے آپ مت پڑیں کہ ان کے اندر دیکھیں کہ کیا کیا عیب ہے، اور اس عیب کو جا کر کے مارکیٹ میں معاشرے میں نہ بیان کریں۔ ایک بہت ہی ایسی حدیث ہے جو آپ کو مجھے جھجھوڑ دینے والی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں کی جماعت، تم مسلمانوں کی غیبت مت کرو اور نہ ہی ان کے عیب کے پیچھے پڑو، نہ ہی ان کے عیب کے پیچھے پڑو، اس لیے کہ جو کسی مسلمان کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا تو اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا۔ آپ میرے عیب کے پیچھے پڑیں گے، اللہ آپ کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا۔ آپ میرے عیب کے پیچھے پڑتے ہیں، ہو سکتا ہے میری کوئی غلطی، میرا کوئی عیب آپ کو معلوم ہو سکتا ہے معلوم نہ ہو، لیکن میرے عیب کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے اللہ جب آپ کے عیب کے پیچھے پڑے گا تو اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، اللہ کو آپ کے اندھیرے کے کام بھی، حرکتیں بھی، برائیاں سب پتہ ہے۔
یفضحہ فی بیتہ، آپ میرے عیب کے پیچھے پڑیں گے، اللہ آپ کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اور اللہ جب آپ کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا تو آپ کو آپ ہی کے گھر میں، آپ ہی کے خاندان میں، آپ ہی کے علاقے میں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گا۔ تو کسی کے عیب کے پیچھے کبھی مت پڑا کریں، کسی کے عیب کے پیچھے پڑیں گے اللہ آپ کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا اور آپ کو آپ ہی کے علاقے میں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گا۔ تو یہ کسی کی برائی کے تعلق سے ہمیں کوئی چیز معلوم ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، اسی لیے باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ بنا کر سولی پر لٹکا ہوا صلیب کا نشان عیسائیوں کے یہاں، کرسچن کے یہاں معروف و مشہور ہے۔ جبکہ سچی بات یہ ہے، اللہ کہتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ، نہ ہی ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ ہی سولی دے سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ اللہ کا کارنامہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اب جب قیامت قریب آئے گی تو اللہ دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجیں گے، لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اس امت کا ایک فرد بنا کر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد بنا کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دنیا میں بھیجیں گے۔ وہ دنیا میں آئیں گے، لوگوں کی امامت کریں گے، شادی کریں گے، ان کے ہاں بچے ہوں گے، اور اس وقت دجال کا زمانہ ہوگا۔ دجال جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس وقت امام مہدی ہوں گے، وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں پوری ہوں گی، دجال کا خروج ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد یاجوج اور ماجوج ظاہر ہوں گے جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، اور اتنی تباہی پھیلائیں گے کہ وہ بحیرہ ایک جزیرہ ہے، اس کا پورا پانی ان کی آدھی جماعت پی جائے گی۔ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے، اتنے زیادہ وہ فتنہ اور فساد سے علاقے کو بھر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اللہ کے حکم سے ایک پہاڑ پر اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے ہوں گے۔ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے، وہاں پتہ چلے گا بقیہ جو زمین پر تمام لوگ ہوں گے ان کو یاجوج اور ماجوج ہلاک کر دیں گے۔ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس پہاڑ پر ہوں گے وہی لوگ بچیں گے۔ اب جب دیکھیں گے کہ تمام زمین فتنہ اور فساد سے بھر چکی ہے تو تمام مسلمان جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے اللہ سے دعا کریں کہ یہ فتنہ ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ ان کی بدھی میں، یاجوج اور ماجوج جو قوم ہے اس کی بدھی میں ایک بیماری پیدا کرے گا، پھوڑا پیدا ہوگا، اور اس کی وجہ سے تمام لوگ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ اب جب مر جائیں گے سب کے سب تو ان کی لاش سے بدبو نکلے گی، سڑان جو پیدا ہوگی، وہ بھی ایک بڑی مصیبت ہوگی زمین والوں کے لیے۔ پھر سے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اللہ سے دعا کر دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر سے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ جو ہے وہ پرندوں کو بھیجے گا، پرندوں کو، بڑے بڑے پرندوں کو اللہ رب العزت بھیجے گا۔ وہ پرندے ان یاجوج اور ماجوج کی لاشوں کو جہاں اللہ چاہے گا وہاں لے جا کر کے یہ لوگ پھینک دیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے بارش نازل ہوگی، اور بارش وہ تمام سڑان کو، بدبو کو، گندگی کو وہ تمام صاف کر دے گی، اور زمین ایسے ہو جائے گی جیسے بالکل ہریالی والی ہو، سبزی اور شادابی والی ہو۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام مزید کچھ دن رہیں گے، ان کا انتقال ہوگا، اور پھر اس کے بعد قیامت کی اور بڑی نشانیاں مکمل ہوگی۔ اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، تمام دنیا کے کائنات کے تمام لوگ مر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سور میں پھونک مارا جائے گا، سب لوگ اٹھیں گے، اور اس کے بعد حساب کتاب دینا ہوگا۔ پھر آگے بڑھیں تو اللہ رب العزت نے آگے عقیدہ تثلیث کا تذکرہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ خاص طور سے عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ گاڈ اور معبود دراصل تین ہیں،
ایک اللہ، دوسرے عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم۔ اللہ نے کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو مت کرو، اللہ کے تعلق سے سچی بات کہو۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کا کلمہ ہے، اس کا رسول ہے، جن کو اللہ نے معجزے کے تحت ان کی ماں مریم کے پیٹ سے پیدا کیا۔ اور یہ مت کہو کہ گاڈ اور معبود تین ہیں، بلکہ انما اللہ الہ واحد، اللہ صرف اکیلا اور سچا معبود ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد۔ تم لوگ کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اللہ کی ذات اس بات سے پاک ہے کہ اس کے پاس کوئی بیٹا ہو۔ آسمان و زمین کی ساری چیزیں اسی کے لیے ہے اور وہی ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے وراثت کا ایک مسئلہ بیان کیا ہے اور پھر سورۃ النساء مکمل ہوتی ہے۔ پھر سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، جس پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس سورہ میں آگے چل کر کے دسترخوان کا تذکرہ ہے، اس دسترخوان کی بات جب آئے گی تو انشاءاللہ وہاں ہم بیان کریں گے۔ اسی کے نام سے یہ سورہ ہے سورۃ المائدہ۔ مائدہ کا مطلب دسترخوان، اس کا تذکرہ پارہ نمبر 7 میں، جس کو ہم انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ تو پارہ نمبر 6 کی یہ سورہ جو سورۃ المائدہ ہے، سورہ نمبر 5، اس کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ نے اس کی ابتدا میں عہد و پیمان کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر آگے چل کر کے اس بات کا تذکرہ کیا کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور شر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کوئی خیر کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، مسجد، مدرسہ، سماج کی ترقی اور غریبوں کی مدد، تمام کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، لیکن شر کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں کسی کی کبھی مدد نہ کرو۔ کوئی کہے آپ کو بیڑی اور سگریٹ لانے کے لیے مت لایا گیا، مت لایا گیا۔ آپ ہمارے یہاں دیکھیں کہ کوئی کچھ غلط چیز دیکھتا ہے تو اس کو دوستوں کو بھی فارورڈ کرتا ہے، تو بھی دیکھ بڑا اچھا ہے، تو بھی سن بڑا اچھا گانا ہے، تو بھی یہ دیکھ بڑی اچھی چیز ہے۔ غلط بات۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے اور دشمنی کے کام پر آپس میں دوسرے کی مدد کرو۔ بھائی آپ نے گناہ کیا، وہ گناہ آپ کی حد تک ہے، لیکن اگر وہ گناہ کی طرف آپ نے کسی اور کو بتا دیا کہ تو بھی یہ کر، اب وہ کسی کو بتائے گا، وہ کسی کو بتائے گا، اس طریقے سے ایک لمبی لسٹ ہو جائے گی آپ کے گناہ کے لیے، کیونکہ آپ نے اس کی رہنمائی کی ہے گناہ کے کام پر۔ لہٰذا گناہ کے کام پر کسی کا تعاون نہ کریں۔ ہمارے ہاں لوگ دیکھیں سگریٹ پیتے ہیں تو دوست کو بھی دیتے ہیں، تو بھی ایک کش مار دے، تو بھی ایک بار بتا دے۔ کیا یہ غلط بات ہے؟ انسانی چیزوں میں، غلط کاموں میں کسی کی کبھی بھی مدد نہ کیا کریں۔ اور اس کے بعد اللہ نے حرام چیزوں کی تفصیل بیان کی ہے، فلاں 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 چیزیں تمہارے لیے حرام ہے، کہ مردہ حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اور اسی طریقے سے جو اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے وہ حرام ہے۔ اچھا، اسی آیت میں، آیت نمبر 3 میں جو سورۃ المائدہ کی آیت ہے، اللہ نے بڑی اہم بات بیان کی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہے، دین مکمل ہے، اب اس میں کسی طرح کی کسی چیز کو داخل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہودیوں نے سوال کیا کہ تمہارے یہاں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہمارے یہاں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ آیت کب، کہاں، کیسے اور کن حالات میں نازل ہوئی، لیکن مسلمانوں میں، صحابہ نے کبھی یہ آیت جس دن نازل ہوئی اس کو عید کا دن نہیں بنایا۔ آپ تصور کریں، جس دن دین مکمل ہو رہا ہے، جس دن اسلامی تعلیمات کمپلیٹ ہو رہی ہے، جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ دین مکمل ہے، اس دن کو جو سب سے بڑی خوشی کا دن ہے، صحابہ کرام عید کا دن نہیں مناتے ہیں۔ آج دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی اور نہ جانے کتنی عیدیں زمانے کے آگے بڑھنے کے حساب سے ترقی کر رہی ہیں، نہ جانے کون کون سی عیدیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں، اور یہ عید، وہ عید، یہ عید، وہ عید۔ جس دن دین مکمل ہو رہا ہے وہ دن جب عید کا دن نہیں بن سکتا ہے عید اور بقرعید کے علاوہ، تو کسی تیسری عید کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا۔ پھر آگے بڑھیں، اللہ نے آیت وضو کا ذکر کیا ہے، آیت وضو جس کے اندر وضو کرنے کی تعلیم دی ہے۔ فرمایا جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو، نماز کا ارادہ کرو تو وضو کر لیا کرو۔ اب وضو کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے نیت کرنا ہے، سب سے پہلے نیت کرنا ہے اور اس کے بعد وضو کریں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ کہ تم میں سے کسی بھی ناپاک شخص کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے. یہ شریعت کی تعلیم ہے. جب تک آپ وضو کے ساتھ آ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی. یہ پہلی بات. آپ جب وضو کریں گے تو سب سے پہلے نیت کریں گے کہ میں وضو کر رہا ہوں. اس میں نیت دل کے ساتھ کرنا ہے, زبان کے ساتھ نہیں کرنا. پھر آپ وضو کریں گے, دونوں ہاتھوں کو کوہنی تک دھوئیں گے 3 مرتبہ زیادہ سے زیادہ, 3 مرتبہ زیادہ سے زیادہ. اس سے زیادہ کرتے ہیں تو سنت کے خلاف جاتے ہیں. اس کے بعد کلی کرنا ہے, اور کلی اور ناک میں پانی ڈالنا دونوں ایک ساتھ کریں تو افضل ہے. آپ منہ میں بھی پانی ڈال رہے ہیں اور ناک میں بھی وہی پانی, ایک ساتھ دونوں یہ کام کریں تو بہتر ہے. اگر نہیں کر سکتے تو الگ الگ کی بھی گنجائش ہے. اس کے بعد ناک جھاڑیں اور پھر چہرے کو 3 مرتبہ دھوئیں. پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو پہلے رائٹ پھر لیفٹ کوہنی تک دھوئیں. کوہنی سوکھی نہیں ہونی چاہیے, کوہنی شامل ہے. تینوں آپ دونوں ہاتھ دھو لیں. سر کا مسح ایک بار کریں. سر کا مسح اس طریقے سے پیشانی سے گھٹنی تک لے جائیں گے, ہاتھ اٹھائے بغیر اس کو ریورس لے کر کے آئیں گے جہاں سے لے کر کے گئے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کی مانگیں خراب ہوتی ہے اس لیے وہ جھٹا جھٹ ایسے کر لیتے ہیں. بھائی بال آپ کا وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی. بال بکھر جائیں گے چلے گا لیکن آپ کا وضو صحیح ہونا چاہیے. تو یہ بسا فٹافٹ نہ کیا کرے, اس کو مکمل بال آپ کا خراب ہو جائے اس کو سیدھا لے کر کے پیچھے تک جانا ہے اور پھر ریورس لے کر کے آنا ہے جہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا تھا. یہ آپ نے مکمل کر لیا. تو اب گردن کا مسح نہیں کرنا ہے. گردن کا مسح کرنا شریعت سے ثابت نہیں ہے, سنت کا حصہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ پہلے رائٹ اور پھر لیفٹ پیر دھلیں گے. کہاں تک؟ ٹخنے تک. ایڑی پر خاص طور سے دھیان دیں, انگلیوں کے درمیان خلال کر لیا کریں. یہ شریعت کی تعلیم ہے. وضو آپ کا مکمل ہو گیا. اب آپ کو کوئی اور کام نہیں کرنا. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. غلط بات ہے, اس کا ثبوت نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا کا مکمل طریقہ ہے. اگر اس طریقے پر آپ کا یہ وضو کا مکمل طریقہ ہے, اگر اس طریقے پر آپ کا وضو ہے, آپ نماز پڑھیں, نماز صحیح طریقے سے پڑھیں, انشاءاللہ آپ کی نماز قبول ہوگی. اور پھر اسی آیت کے اندر اللہ نے کہا پانی نہ ملے, بیمار ہو, مسافر ہو, پانی استعمال نہیں کر سکتے ہو تو اسی صورت میں تیمم کرو. تیمم کر کے نماز پڑھ لو, تمہاری نماز اللہ کے ہاں قبول ہوگی. پھر اس کے بعد آگے بڑھے تو اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک باطل عقیدہ بیان کیا ہے. جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا ہم تو فلانے کے عاشق ہیں, ہم رسول کے عاشق ہیں اور فلانے صاحب کے ہم مرید ہیں, یہ سب ہمیں بخشوا دیں گے. یہودی بھی کہتے تھے, ڈائریکٹ کہتے تھے, وہ زمین والوں کا سہارا نہیں لیتے تھے, وہ آسمان کے والے کے تعلق سے کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں, واحباؤ اللہ کے چہیتے ہیں, اللہ کو ہم سے بڑی محبت ہے. تو اللہ کہتے ہیں قل فلم يعذبكم بذنوبكم, کہہ دو کہ پھر اللہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے, تمہیں سزا کیوں دیتا ہے اللہ رب العزت تمہیں. تمہارے اگر تم اللہ کے بیٹے ہو, اللہ کے محبوب ہو, تو تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں ملتی؟ بل انتم بشر ممن خلق, بلکہ تم بھی جیسے تمام انسان ہیں ویسے تم بھی انسان ہو. اللہ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دے دیتا ہے. پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور کے دونوں بیٹوں کا قابیل اور حابیل کا تذکرہ کیا, جو مشہور واقعہ. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, قابیل اور حابیل. ان دونوں کے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی. قابیل کے ساتھ ایک لڑکی, حابیل کے ساتھ ایک لڑکی. گویا کہ یہ سب بھائی بہن. لیکن چونکہ اس وقت کوئی اور لڑکی نہیں تھی, کوئی اور انسان نہیں تھا, جو تھے یہی آدم, حوا, قابیل, حابیل اور ان دونوں کی بہنیں, یہی کل کائنات تھی. اب اللہ کا قانون آیا کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس سے حابیل شادی کرے گا, اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس سے قابیل شادی کرے گا. یہ اللہ نے اصول دیا. لیکن قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی, تو قابیل کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ جو میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس سے حابیل شادی کر لے, اس سے حابیل شادی کر لے. تو اس نے کہا لا اقتلنک, میں تجھے قتل کر دوں گا. یعنی اپنے بھائی حابیل کو کہتا ہے میں تجھے مار دوں گا, قتل کر دوں گا. تو اس نے کہا, بھائی حابیل نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, اس
پہلے آدم علیہ السلام نے یہ آپشن دیا تھا کہ بھائی دیکھو یہ اسلام کا یعنی اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ کا یہی فیصلہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مطلب اپوزٹ والے کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس سے شادی کریں گے، یہ اللہ کا قانون ہے. لیکن پھر بھی قابل نہیں مان رہا تھا باپ کی بات. حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، باپ کی بات نہیں مان رہا، تو کہا کہ بھائی دونوں صدقہ کرو، جس کا صدقہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا اس کے ساتھ یہ خوبصورت لڑکی اس کے ساتھ شادی کر دی جائے گی. چنانچہ دونوں نے صدقہ دیا. قابیل نے ذرا جیسا کہ اس سے پہلے بات آئی کچھ ردی مال دیا، تھوڑا سا دیا، ردی مال دیا، جو خود لینا نہیں چاہتے وہ دیا. اور قابیل نے اچھا خاصا جانور موٹا تازہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. پھر فیصلہ ہو گیا نہیں اس خوبصورت لڑکی سے حابیل شادی کرے گا اور قابیل جو ہے وہ دوسری والی لڑکی سے شادی کرے گا. تو قابیل کہتا لا اقتلنک، دیکھ میں تجھے قتل کر دوں گا. تو حابیل کہتا انما یتقبل اللہ من المتقین. بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر کہ اللہ متقیوں کی طرف سے صدقات کو قبول کرتا ہے، نیک کاموں کو. آپ اگر متقی ہیں، تقوی والے ہیں، تو اللہ آپ کی نیکیوں کو قبول کرے گا. قصہ مختصر یہ کہ اس کے بعد قابیل نے حسد میں آ کر کے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد شرمندہ ہوا اس لیے کہ اسے دفن کرنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا. اللہ نے ایک کوہ بھیجا جس کے منہ میں اسی کے ایک بھائی یعنی کوے کا جو ہے وہ اس کی لاش تھی، وہ اپنی چونچ سے زمین کو قریب رہا تھا یا کھود رہا تھا. اور پھر اس کے بعد زمین کے اندر اس کو دفن کر کے اس نے مٹی برابر کر دی. جب قابیل نے دیکھا تو کہنے لگا ہائے افسوس، میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں. اور وہ شرمندہ ہو گیا اپنی حالت ہی پر. لیکن اب پچھتانے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد کی وجہ سے یہ دنیا کا سب سے پہلا مرڈر اس دنیا میں ہوا اور یہ پہلا قاتل تھا جس کا نام قابیل ہے. اس نے اپنے ہی بھائی کا قتل کیا. اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے اس کا ایک حصہ گناہ اس پہلے قاتل کے کھاتے میں جاتا رہے گا. اس لیے کبھی بھی کوئی گندا کام اپنی مارکیٹ میں سماج میں شروع نہ کیا کریں، اس لیے کہ جو بھی اس طریقے پر آئے گا ان تمام کا گناہ آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا. پھر بات آگے بڑھی تو احترام انسانیت کی شریعت نے تعلیم دی کہ جو ایک جان کو قتل کرتا ہے گویا کہ وہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کا ہے. آپ ایک کو مارے ناحق مارے تو گویا کہ آپ نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. اور اگر آپ نے ایک کی زندگی بچا لی تو گویا کہ آپ نے پورے انسانوں کی زندگی بچا لی. یہ انسانیت کی اتنی لازوال تعلیم ہے کہ وہ عورت جو زانیہ ہے، فاحشہ ہے، بدکار ہے، خلوص نیت کے ساتھ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اسے جنت میں داخل کیا. یہ انسانیت کی تعلیم ہے کہ آپ انسانیت کی تعلیم دیں، انسانیت کی تعلیم کو فروغ دیں، آپ محبت کے ساتھ زندگی کو گزارتے ہوئے چلے جائیں. پھر اللہ نے وسیلے کا تذکرہ کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کا وسیلہ، اللہ کا تقرب، اللہ کے قریب جانے کے راستے تلاش کرو. دیکھیں زندگی میں 3 ٹائپ کا وسیلہ آپ لے سکتے ہیں. 3 ٹائپ کا وسیلہ آپ لے سکتے ہیں. نمبر 1 اللہ کے اچھے ناموں کا وسیلہ. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے مجھے معاف کر دے. اے اللہ تو گناہوں کو بخشنے والا ہے مجھے میرے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ تو رحم کرنے والا رحم دے دے. اے اللہ تو رزاق ہے مجھے روزی دے دے. اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے. نمبر 2 آپ اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیں. اللہ رمضان میں یا فلاں موقع سے میں نے صرف تیرے لیے ایک اچھا کام کیا تھا، اللہ اس کے بدلے میری زندگی سے فلاں مشکل دور کر دے. یہ دوسرا. تیسرا وسیلہ ہے کسی زندہ نیک انسان کی دعا کا وسیلہ. کسی زندہ نیک انسان کی دعا کا وسیلہ. کسی آدمی کے انسان کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ زندہ ہے، نیک ہے، آپ ان کے پاس جائیں، ان سے دعا کہیں کہ آپ اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں. یہ 3 ٹائپ کے وسیلے جائز ہیں. اس کے علاوہ جو بھی وسیلے ہیں کہ بھائی نبی کا وسیلہ لے لو، فلانے بزرگ کا وسیلہ لے لو یا فلانے چیز کا وسیلہ لے لو، اور یہ کہ عرش کے پائے میں پاؤں میں وہاں پر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ نا یہ سنتے ہی تھرا گیا گلا سارا یہ راعی نے پتہ نہیں کیا کیا کہ عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ. یہ سارے جو یہ سب ضعیف اور موضوع روایت ہے. عرش پر کہیں نہیں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ سب موضوع روایتیں ہیں.
نبی کا وسیلہ پکڑنا یہ سب جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بزرگ کا وسیلہ یہ اللہ کے ہاں نہیں چلتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سے کہا تھا، اے میری پیاری بیٹی، اسی دنیا کے اندر جو کچھ تجھے نیکی کرنا ہے کر لے، جو کچھ تجھے اپنے نجات کا وسیلہ، اپنے نجات کے لیے جو بھی کر سکتی ہے کر لے۔ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کیونکہ میں اگرچہ تیرا باپ ہوں لیکن پھر بھی میں اللہ کی پکڑ سے تجھے ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے تعلق سے یہ الفاظ اور یہ جملے استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد چوری کی سزا کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ کوئی چور ہے، چوری کرتا ہے یا کرتی ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اسلامی قانون، اسلامی شریعت ہے۔ تو پھر ایمان والوں کی صفات کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ سے دوستی کرتے ہیں اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اور اللہ نے پھر اس بات کا تذکرہ کیا کہ اگر آپ دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو کس چیز کی تبلیغ کریں گے؟ کس چیز کی تبلیغ کریں گے؟ اپنے امام کی بات کی، فلانے بزرگ نے یہ کتاب لکھی ہے، فلانے شیخ نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کی تبلیغ کریں گے آپ نمازوں کے بعد بیٹھ کر کے؟ نہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر اللہ کہتے ہیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ آپ کو کرنا ہے۔ کسی دنیا کے انسان کی لکھی ہوئی کتاب کی تبلیغ نہیں کرنا کہ ہم فلانے موضوع پر کتاب لکھی چلو اس کی تبلیغ کرو، نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل کیا گیا قرآن اور حدیث اسی کی تبلیغ ہمیں کرنا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل پر جو لعنت بھیجی گئی اس کے اسباب کیا ہے۔ اس تعلق سے پہلے بات آ چکی ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تھے، اسی لیے اللہ نے ان کے تعلق سے کہا ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس تعلق سے بات پارہ نمبر 9 میں بھی انشاءاللہ آئے گی۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم برائی سے لوگوں کو روکتے رہیں۔ اگر برائی سے روکنے کا کام ہم نے نہیں کیا تو ایسی صورت میں اللہ کی ہم پر لعنت نازل ہوگی۔ اور اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اور اللہ جس کو اپنی رحمت سے دور کر دے وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ آخری بات اللہ نے اشارہ کیا کہ اس کائنات میں مسلمانوں کے سب سے بدترین دشمن اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ یہودی ہیں، یہودی مسلمانوں کے، اور یہودیوں کے ساتھ ساتھ مشرکین کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ مشرکین جو ہیں یہ مسلمانوں کے سب سے بدترین دشمن ہیں۔ اور اس دنیا میں مسلمانوں کا اگر کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے تو وہ عیسائی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ عیسائیوں میں علماء پیدا ہوئے، جانکار لوگ پیدا ہوئے، اور اس لیے کہ ان لوگوں میں تکبر زیادہ نہیں ہے۔ پھر اس کی ایک مثال اللہ نے پارہ نمبر 7 میں بیان کی، مثال دے کر کے ایک واقعے کے ذریعے۔ اس واقعے کو انشاءاللہ کل پارہ نمبر 7 سے شروع ہوگا تو ہم وہاں پر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں کو پڑھنے سمجھنے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔